الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کا ایکو بند کر دیں، آواز صاف کر دیں تاکہ ہر دوست بات آپس میں ٹکرائے نہ۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم قابل اعزاز علماء کرام، لائق عزت احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ عظیم شان خوبصورت اجتماع ہمارے انتہائی قابل قدر سادات، اللہ سب کو سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے حوالے سے سالانہ اجتماع تاجدار ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون کیا ہے۔ اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے 5:15 تک تقریر کریں، مجھے 6:15 تک کہیں تو میں بیٹھا رہوں گا، اس لیے کہ میں نے اثر پڑھ لی ہے، آپ نے ابھی پڑھنی ہے۔ میں اس معاملے میں اتنا سمجھدار ضرور ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اثر کا وقت داخل ہو گیا ہے اور جو مسافروں کا وقت ہوتا ہے وہ عام آدمیوں کو پتہ نہیں، وہ مولویوں کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ میں مسافروں کا وقت جب داخل ہوتا ہے تو میں اپنی نثر پڑھ لیتا ہوں کہ جلسوں میں بعض دفعہ تاخیر ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ بعد میں بھی سکت نہیں رہتی تکلیف کی وجہ سے، تو میں تو نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں، اب آپ اپنی نماز کی فکر کر کے میری بات سنیں تاکہ میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ سکوں اور آپ اپنی نماز پڑھ سکیں، چونکہ عصر کے بعد کوئی نفل بھی نہیں ہوتے تو میں آپ کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکوں گا۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، آج رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ رجب کا مہینہ بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی مہینوں میں محرم سے سال شروع ہوتا ہے، تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، یہ پہلی ششمئی ختم ہوتی ہے تو رجب سے دوسری ششمئی شروع ہوتی ہے، یعنی آدھا سال اگلا جو ہے وہ اس رجب سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور ذوالحج پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سال کی ابتدا بھی حرمت کے مہینے سے ہے، سال کا وسط جب دوسری دہائی شروع ہوتی ہے تو یہ بھی حرمت اور عظمت کے مہینے سے، جن کو قرآن نے اشہر حرم کہا، اور سال کا اختتام ذوالحج پر ہے تو وہ بھی حرمت کے مہینے اور عزت والے مہینے پر ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں ان کی بڑی عجیب ترتیب ہے کہ کلمے کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے۔ تو کلمے کی فرضیت کے بعد جب ارکان اسلام کی ترتیب آئی ہے تو رجب میں نماز کی فرضیت آئی ہے، شعبان میں زکوٰۃ کی فرضیت آئی ہے، رمضان میں روزوں کی فرضیت آئی ہے، اور شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 3 مہینے اشہر حج کے مہینے کہلاتے ہیں، وہ گویا حج کے احکامات کے مہینے ہیں، تو یہ ششمئی ارکان اسلام کی یاد دہانی کی ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ مہینہ بڑی عظمت کا اور بڑے احترام کا ہے۔
اگلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بہت سارے معجزات ہیں جو آپ کی ختم نبوت کی علامت ہیں کہ آپ پر نبوت ختم ہے۔ ان میں سے سب سے جو بڑے معجزے ہیں وہ دو ہیں۔ ایک معجزہ قرآن مجید ہے جو کیا رہتی دنیا تک قیامت تک رہے گا۔ جس وقت قرآن اللہ قیامت کو قائم کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، سفید کاغذوں پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک حرف بھی جب تک قرآن کا دنیا میں ہے اس کائنات میں قیامت نہیں آ سکتی، اور جب تک ایک قرآن کا حافظ اور دین کا عالم ہے یہ قیامت کو دھکا دینے والی مخلوق ہے، ان کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آتی۔ یہ جو لوگ مساجد اور مدارس کے در پہ ہیں اور ان کے مخالف ہیں یا ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں وہ قیامت کو قریب کرتے ہیں، اور جو علماء کی خدمت کرتے ہیں اور علماء کا تعاون کرتے ہیں، مسجدوں اور مدرسوں کو آباد کرتے ہیں، وہ قیامت کو دھکیل کر اللہ کے قرب کی طرف ہمیں قریب کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ قرآن مجید حضور کی نبوت کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے چیلنج ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ زمانے کی قید سے بھی پاک ہے، مکان کی قید سے بھی پاک ہے، تو اللہ کا کلام بھی زمان اور مکان کی قید سے پاک ہے۔ اس لیے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب لوگوں کے لیے ہدایت کا مینار، ہدایت کی روشنی، ہدایت کا رستہ وہ یہی قرآن مجید ہے۔ وہ حضور کا زمانہ اونٹوں اور بکریوں کا تھا تب بھی، آج ہوائی جہازوں اور راکٹوں اور میزائلوں کا ہے تو تب بھی، قیامت کے قرب میں دنیا کوئی اور آسمانوں کی طرف چلی جائے تو تب بھی، اس لیے کہ یہ سارے زمانے رب کی قدرت میں اور اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ زمانوں کا محتاج نہیں ہے تو قرآن بھی کسی زمانے کی قید کا محتاج نہیں۔ قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان قرآن لے کے آیا۔ یہ حضور کی ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بڑا معجزہ جو حضور سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، وہ حضور کا معراج۔ معراج النبی بھی ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو حضور سے پہلے کسی کو نہیں ملا، اور یہ حضور کی ختم نبوت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ میں چونکہ ختم نبوت پر یہ کانفرنس ہے تو اسی کے ضمن میں دو تین باتیں بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور ان دونوں پر ایک بات اور بھی یاد کریں، وہ بڑی عجیب ہے کہ اللہ نے جب معراج کو بیان کیا ہے تو وہاں بھی حضور کی جو عظمت بیان کی ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ حضور نبی ہیں لیکن علی نبی ہی نہیں کہا، رسول ہیں علی رسول ہی نہیں کہا بلکہ علی عبد ہی کہا۔ اور جب حضور اس قرب میں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا، جس کو مجدد الفسانی نے نقل کیا ہے ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں اللہ کی قربت میں اس مقام پر پہنچا ہوں جہاں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا، وہ عطا کرتا تھا میں لیتا تھا، وہ دیتا تھا میں قبول کرتا تھا، نہ اس کے خزینے میں کمی تھی نہ میرے سینے میں کمی تھی۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور جب قرآن پاک جیسی کتاب عطا کی تو وہاں بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، حالانکہ علی رسولنا بھی کہا جا سکتا تھا، علی نبینا بھی کہا جا سکتا تھا، حضور نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور وہی تو نبی اور رسول پر آتی، لیکن جہاں بھی صفت عبد کو ظاہر کیا گیا۔ عبدیت کمال انسانیت کا نام ہے۔ عبد کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے غلام جو اپنے آپ کا مالک نہ ہو، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر دے، جو وہ کہے وہ یہ کرے، اس کی مرضی کے بغیر نہ یہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ چلتا ہے نہ پھرتا ہے نہ نشست ہے نہ برخاست ہے نہ رفتار ہے نہ گفتار ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر کمال کا لفظ ہے کہ نزلنا علی عبدنا،
ہم نے اپنے بندے کو قرآن دیا ہے. وہاں فرمایا اسرا بعبدہ، سبحان نے اپنے عبد کو سیر کرائی ہے. تو دونوں جگہ پر عبد لا کر بتایا کہ یہ عبدیت کے اس اعلیٰ منصب اور مقام پر حضور ہیں کہ میں اور آپ تو شاید اپنی کوئی مرضی کر لیں. میں بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے کر لوں، میں بیٹے کا رشتہ اپنی مرضی سے کر لوں، میں سفر اپنی مرضی سے کر لوں، میں کھانا اپنی مرضی سے کھا لوں، میں کوئی کام اپنی مرضی سے کر لوں. لیکن نبی عبدیت کے اس مقام پر ہیں کہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے جب تک وہ کہے نہ اور وہ اللہ کا امر اور حکم نہ ہو. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار کہ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. آقا نہیں بولتے جب تک جبریل آ کر نہ بتائے، جبریل نہیں آتا جب تک خدا. اب یہ سارا کنیکشن وہاں ہوتا ہے. تو میں اس پر آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سمجھیں. بڑی عجیب بات ہے، اس مقام عبدیت کو سمجھیں. ہمارے ہاں عبدیت کو جرم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. نبی کو بندہ عبد کہہ دیا ہے، حالانکہ مقام عبدیت کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں. یہ کتنا بلند و بالا مقام ہے. مقام عبدیت اتنا اونچا ہے کہ اللہ کا عبد ہونا ایک یہ ہے کہ میں اور آپ کہیں ہم کس کے بندے ہیں؟ سارے کہیں وہ اللہ دے بندے. ہم بھی تو کہیں وہ اللہ دے بندے. ایک ہے کہ ہم کہیں اللہ کے بندے، ایک یہ ہے کہ اللہ کہے یہ میرا بندہ. آقا کو مقام یہ حاصل ہے کہ اللہ کہتا ہے عبدنا میرا بندہ، اللہ کہتا ہے اسرا بعبدہ میرا بندہ. اسی کو اقبال نے کہا تھا عبد چیزے عبدہو چیزے دیگر، ای سراپا انتظار و منتظر. عبد اور چیز ہے، عبدہو اور چیز ہے. عبد وہ ہے جو اس کے حکم کے انتظار میں ہیں، عبدہو اس کو کہتے ہیں کہ شب اسرا مالک جس کی انتظار ہے. یہ حضور کا مقام عبدیت ہے. اور ایک روایت میں بڑا عجیب ہے جس کو شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے تفسیر کے حاشیے پر بھی ہے اور غالباً شاہ عبد الغنی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے اس قرب میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا محبوب اتنا قرب دیا ہے تو بتاؤ آج آپ کو کس لقب کے ساتھ میں پکاروں. استاد شاگرد کو بہت قرب دے دے. قاری صاحب ایک تلاوت فرما رہے تھے مجھ سے پہلے، میں نہیں جانتا کون تھے، بہت اچھی تلاوت کر رہے ہیں جو بھی ہیں. شاہ صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو اتنی اچھی تلاوت سننے کے بعد استاد کہ یار آج تو نے دل ٹھنڈا کر دیا، بتا آج تجھے شیخ القرہ کہوں، استاد القرہ کہوں، امام القرہ کہوں، کیا کہوں. اگر استاد اور شاگرد کا کمال درجے کا تعلق ہو تو کبھی کوئی شاگرد اپنے استاد کو یوں نہیں کہتا حضرت میں کو اجوال شیخ الاسلام سے لو. کبھی شاگرد استاد کو یوں نہیں کہتا استاد جی آج کے بعد آپ مجھے امام القرہ کہیں، آج مجھے زبدۃ القرہ کہیں. وہ کہے گا استاد جی دنیا جو کہے آپ کی تو جوتوں کا نوکر، آپ کا تو خادم ہے. اللہ نے اس قرب میں فرمایا محبوب اس قرابت میں لے آیا ہوں اتنا قریب کر کے، اب بتا میں تجھے کس نام سے پکاروں. تو حضور نے فرمایا اللہ دنیا مجھے جو کہے، ویسے تو تیرے اعزازات ہیں کہ تو نے عطا کیا ہے. تو نے اپنا نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، بسوہا بھی کہا. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں کی تقریر نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے سب کچھ ہے. لیکن اس قرب میں اگر تو مجھے نوازنا چاہتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ مجھے تو اپنا عبد کہے کہ تو میرا بندہ ہے. اس پر مجھے فخر ہوگا کہ میں اپنے معبود کا عبد بن گیا. اس لیے وہاں فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی، کیا کی؟ مَا أَوْحَا جو چاہا وہ دیا.
اب نہ اس نے بتایا کہ کیا کیا دیا، نہ اس نے بتایا کہ کیا کیا دیا. جو بتانے کی چیزیں تھی وہ بتائی، جو نہ بتانے کی تھی وہ اس کے اور اس کے درمیان میان عاشق و معشوق رمزیز کہ کرامن کاتبین خبر نیست. اگر وہ چیزیں یہاں بتانی تھی تو پھر وہاں بلایا کیا، اس لیے وہ وہاں کی چیزیں تھی وہی رہے. وہ کیا کیا عطا کیا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ مقام ابدیت ہے جو حضور کو سب سے زیادہ پسند ہے. اس لیے ہم جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، یہ نماز میں بھی تشہد جو ہے یہ اصل معراج ہے. اللہ نے کہا تھا محبوب کیا لائے ہو، تو کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 چیزیں تفصیل کا ٹائم. جواب میں حضور اللہ کی طرف سے 3 چیزیں ملی. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب جب مل گئی تو فرشتے اللہ اور محبوب کی گفتگو کو سن کر اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ اشہد ان محمد عبد پہلے ہے رسول بعد میں، اس لیے کہ عبد انتخاب ہے مصطفیٰ کا کہ مجھے عبدیت زیادہ پسند ہے، رسول تو اس نے بنا کر بھیجا ہے. اس لیے فرمایا پہلے عبدہو کہو نبی راضی ہو، پھر برسولہو کہو کہ خدا راضی ہو. تو باتیں اور طرف نہ چلی جائیں، میں پتہ نہیں کیا بولنا چاہتا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے خود بھی بعض دفعہ باتیں اس انداز میں آ جاتی ہیں. اب میں سمجھانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ حضور کے معراج کا مہینہ، یہ معراج بھی حضور کا ایک ایسا عظیم معجزہ ہے. تو ان دونوں میں قرآن اور معراج میں اللہ نے عبد کیوں استعمال کیا، اس میں ایک عقیدہ سمجھایا گیا. وہ عقیدہ یہ ہے، سب توجہ کریں اور بات کو غور سے سمجھیں، کہ جب دنیا میں کوئی آدمی کسی کے زیادہ قریب ہو جائے تو لوگوں میں غلط فہمیاں شروع ہوتی. مثال کے طور پر یہاں کوئی ذمہ دار آیا بیٹھا ہو، کوئی ایم پی اے صاحب آئے بیٹھے ہیں، کوئی ایم این اے صاحب آئے بیٹھے ہیں، آپ کے علاقے کے کوئی ناظم صاحب آئے بیٹھے ہیں، چیئرمین صاحب مثال کے طور پر. میرے خیال ہے وہ حکومتیں تو ختم ہو گئی لیکن مثال دے اگر کوئی بیٹھے ہوں اور کوئی آدمی اس کو ملنا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار ہر آدمی کا کام نہیں انہوں ملنا، شاہ صاحب نے تعلق رکھو ایک کہہ دیں تو وہ نہیں ملے گا. یہ لوگوں میں ایک ذہن ہوتا ہے یہ کہے گا تو وہ پھر انکار نہیں کر سکتا. یہاں ایک تصور دنیا کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ یا تو قرآن ہے. اس لیے امام احمد ابن حنبل کا وہ خواب بڑا معروف ہے جس میں خواب میں اللہ کی زیارت کی اور پوچھا اللہ تیرے قرب کا ذریعہ، فرمایا احمد بتلاوت القرآن. پوچھا کہ بفہم و بغیر فہم، فرمایا سمجھ کے پڑھو تب بھی قرب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی قرب ملے گا. اس لیے کہ کلام تو میرا ہے. یا آپ کے سامنے کئی نعت خان پڑھ گئے، وہ حضرت قاری طیب صاحب کا ہے، آپ کلام پڑھ رہے تھے، آپ پڑھ رہے تھے. میری خواہش تھی کہ آپ آخری شعر ضرور پڑھیں. اب وہ پڑھ رہے تھے، میں رو رہا تھا، حالانکہ یہ قاری طیب نہیں ہے، کلام اس کا ہے. جب یہ پڑھتا ہے تو قاری طیب اگر آج اس کی زبان سے سنتے ان کو کتنا لطف آتا کہ میرے کلام کو کتنا سنوار کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں. تو جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ سن کر بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنا قرب دیتا ہے. جب سننے اور پڑھنے پر اتنا قرب ہے تو جس پر اترا ہے اس کو کتنا قرب دیا. اب یہ کسی کے تصور میں آ جائے کہ ادھر جہاں قرآن دے کے قرب دیا وہاں بلا کے عرش پہ اپنا قرب دیا، تو اب دنیا کو ایک غلط فہمی لگی جو جی میں اے اکھے سے او منن تے مجبور تھی ویسے اے آنکھیں چھوڑ لے وقت سے ٹھیک ہے محبوب جی میں تو جاتا، جیسے یہ کہیں گے ویسے وہ کرے گا. فرمایا نہیں، سبحان اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور عبد اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکے. اس لیے اللہ کے لیے سبحان سے بڑھ کر عربی گرامر اور لغت میں کوئی اعلیٰ درجے کا لفظ نہیں ہے جس میں تمام اختیارات کا مالک ہونا ثابت ہو. اور عبد سے بہتر سب سے زیادہ عبدیت کے لیے اور غلامی کے لیے عبد سے بڑھ کر اور کوئی جملہ نہیں. تو اللہ نے کہا اتنا قرب میں لے گیا
لیکن غلط فہمی کا شکار نہ رہنا. میں سبحان رہا وہ عبد رہا، میں داتا رہا وہ منگتا رہا، میں دیتا رہا وہ لیتا رہا. میری ربوبیت اور الوہیت میں کمی نہیں آئی، فرق نہیں آیا. اس کی رسالت اور عبدیت میں فرق نہیں آیا. تو یہ حضور کے معراج کا مہینہ ہے. معراج کی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے میں قصہ نہیں بیان کرنا چاہتا، ایک تو عقیدہ ختم نبوت اس میں بیان کرنا چاہتا. وہ یہ ہے، توجہ فرمائیں. آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. تو اول الانبیاء آدم، پہلا نبی حضرت آدم ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور وہ زمین پر رہے اور زمین کا کام کاج کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی کھیتی باڑی حضرت آدم علیہ السلام نے کی. زمین پر حل حضرت آدم علیہ السلام نے چلائے. تو انسانیت زمین پر تھی تو نبوت بھی زمین پر. اب تھوڑی سی ترقی ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. انسانیت نے کاریگری شروع کر دی تو کشتی بنائی، پانی میں چلنا شروع ہوئے. تو گویا اللہ نے اس وقت نبی وہ بھیجا جو ان میں غالب ہو. چنانچہ طوفان نوح آیا اور کشتی نوح اتنا بڑا بحری بیڑا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے جتنے لوگ تھے اور اس زمین پر بسنے والی جتنی مخلوق ہے، ہر ایک کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر سوار ہو گیا اور وہ کشتی نوح گویا پانی پر چلتی رہی. پانی نے ساری کائنات کو غرق کر دیا لیکن نبی کی نبوت پانی پر حاوی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا. لوگوں میں اور ترقی ہو گئی، کھانے پکانے کی چیزیں ان لوگوں نے تیار کر لی، آگ جلانا شروع کر دیا. اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کمال اور معجزہ عطا کیا وہ ایسا تھا جو آگ پر بھی حاوی تھا. کسی چیز کو آگ میں ڈالو آگ اسے جلائے گی. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا کمال آیا ہے تو یا نار کونی بردم و سلاما، یہ خاک آگ نیچے رہی ہے، نبوت اس پر بھی حاوی. عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی اور چوتھا عنصر کیا ہے؟ ہوا. یہ تو ان کے زمانے گزر گئے. اب چوتھا عنصر یہ تھا کہ ہوا پر کوئی اڑے. آنے والے وقتوں میں دنیا نے جہازوں پر سیر کرنی تھی، آج کل کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے اس وقت ایک نبی کو یہاں سے اوپر اڑایا. کن کو؟ سلیمان علیہ السلام. تخت دیا، تخت سلیمانی. وہ تخت کیا تھا؟ دنیا میں اس وقت تک اتنا بڑا ہوائی جہاز نہیں تیار کیا گیا جس پر اتنی مخلوق بیٹھ سکے جتنی سلیمان کے تخت پر بیٹھتی تھی اور وہ تخت لے کر اڑتا تھا. یہ نبوت کا عروج تھا جو ہوا پر بھی تھا. اب ہوا نیچے، نبوت اونچی. اب وہاں تک تو یہ نبوت چلی گئی. پھر اللہ نے ایک ایسا نبی پیدا کیا جس کو اتنا بڑا قرب عطا کیا کہ اسے یہاں سے اٹھایا اور آسمان پر لے گئے. کون؟ جی عیسیٰ علیہ السلام. آج وہ زندہ آسمانوں پر بیٹھے ہیں اور قرب قیامت میں آئیں گے. اور یہاں پر بھی دو باتیں ہیں، چھوٹی سی کہہ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہر نبی نے 3 کام کیے ہیں، جب تک وہ کام نہ کرے اللہ اس نبی کو دنیا سے رخصت نہیں کرتے. ایک دعوت و تبلیغ کا کہ لوگوں کو دین سکھائیں، پہلا ہے. دوسرا تعلیم و تعلم کا کہ ان کو دین پڑھائیں. اور تیسرا جہاد و قتال کا کہ کفر کی طاغوتی طاقتوں کو ختم کریں. ہر نبی نے یہ 3 کام کیے. عیسیٰ علیہ السلام نے 2 کام کیے تھے، تیسرا رہ گیا. تعلیم بھی دی تھی، تبلیغ بھی کی تھی، لیکن کفر کے ساتھ ٹکر نہ لے سکے تو رب نے زندہ آسمان پہ بٹھایا ہے. جب تک نبی جہاد نہیں کرے تھا اللہ اس کو دنیا سے رخصت نہیں کریں گے. قرب قیامت میں اتریں گے، آئیں گے. حضور کی امت میں جو سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو لط کے مقام پر قتل کریں گے، اسے ختم کریں گے. جب تک اس کو قتل نہیں کر لیں گے اور جہاد نہیں کریں گے اللہ حضرت عیسیٰ کو دنیا سے رخصت نہیں کریں گے.
اور عیسیٰ علیہ السلام شادی حضور کی امت میں آتے کریں گے۔ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس امت کی خاتون کے ساتھ اس امت کا نبی نکاح کرے گا۔ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس امت کے افراد گواہ بنیں گے اس نبی کے نکاح کا۔ اس امت کا قاضی صاحب خطبہ نکاح پڑھے گا اس نبی کی ازدواجی زندگی کا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ 2 بیٹے عطا کریں گے اور وہ ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے چونکہ وہ بھی صاحب کتاب تھے، پہلے گزر گئے، اور دوسرے کا نام محمد رکھیں گے چونکہ حضور آخری نبی ہیں اور آپ پر کتاب اتری ہے، عیسیٰ درمیان میں ہیں، اس لیے اپنے دونوں بیٹوں کا نام موسیٰ اور محمد کے نام پر رکھا۔ تو آسمانوں تک تو وہ گئے، اب اللہ نے اپنے اس لاڈلے محبوب کو اٹھایا جسے زمین سے، جن کو پوری کائنات کا سردار بنایا، جن کو ختم نبوت کا تاجدار بنایا، جن کو وہ تاج پہنایا، جس کو ساری کائنات کی سرداری عطا فرمائی، زمین سے اٹھا کر مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس پہنچا کر اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہاں پہنچا کر پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ پہلا آسمان نیچے، حضور اونچے، دوسرا آسمان نیچے، آقا اس سے اوپر، آدم پہلے آسمان پہ، حضرت سیدنا عیسیٰ دوسرے پہ ہیں، یوسف تیسرے پہ ہیں، ادریس چوتھے پہ ہیں، ہارون 5ویں پہ ہیں، کلیم 6 پہ ہیں، خلیل 7ویں پہ ہیں، جبریل سدرہ پہ رکے ہیں۔ یہ ساری منزلیں نیکی اچھے ہیں، حضور اور اوپر گئے ہیں۔ آقا فرماتے حتیٰ کہ میں اس مقام پر پہنچا کہ مجھے ایک آواز آتی تھی، ادر منی یا حبیبی، محبوب اور قریب ہو، پھر میں اور قریب ہوتا تھا، پھر آواز آتی تھی ادر منی یا حبیبی، اور قریب ہو۔ یہ جملہ کیا ہوتا تھا؟ ایسے لاکھوں ہزاروں پردوں میں لپٹتا چلا جاتا تھا اور میں قربت میں جا رہا تھا، حتیٰ کہ ایک مقام آیا، آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، محمد ٹھہر، تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ میں نے اپنے رب کا نور دیکھا، نور ربی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قربتوں میں پہنچا جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ پھر رب نے مجھ پہ اپنی رحمتیں بھیجی، اور یہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ 88 مقامات پر تو ایسے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے آیت شروع ہوتی ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں درمیان میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، وہاں سے آیت نہیں شروع ہوتی، وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے محمد کریم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا درمیان میں ہے، سلام کا ذکر پہلے ہے، صلاۃ کا ذکر پہلے ہے کہ اللہ اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، اپنی رحمت خاصہ نازل کر رہا ہے، فرشتوں کو اس کا پابند کیا ہے۔ اب جو کام رب بھی کرے فرشتے بھی کرے، تم کیوں محروم رہتے ہو؟ اس لیے تم بھی درود پڑھا۔ حضرت آپ کا یہ جو سلسلہ شمسیہ ہے، حضرت سید شمس الزمان شاہ رحمہ اللہ کا، خانپور کے ساتھ ان لوگوں کی ایک عجیب محبت کی وابستگی ہے، جہاں سے میں آئے بیٹھا ہوں۔ میں سادات کا خادم بھی ہوں، نوکر بھی ہوں، اور میں نے ایک بہت بڑا جملہ سید عطاء المنعم شاہ بخاری سے ایک دفعہ سنا تھا کہ خاندان بنو امیہ جتنی دین کی خدمت کر جائیں، کروڑوں دفعہ جمیں پلے پوسیں پیدا ہوں، پھر دنیا سے چلے جائیں، پھر آئیں، وہ نبی کے گھرانے کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کا خاندان اتنا اونچا، کتنا بڑا کوئی مولوی بن جائے، علامہ بن جائے، لیکن سادات کی جو نسبت ہے اس نسبت کا مقابلہ نہیں۔ حضرت سید شمس الزمان شاہ صاحب ہمارے حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے ہاں پڑھتے، مجھے وہ وقت یوں یاد ہے کہ ہم بچے ہوتے تھے،
جب ان نے حضرت کے پاس پڑھا تھا، اور جب یہ دورہ تفسیر میں وہاں تھے، وہ وقت بھی مجھے یاد ہے کہ میرے ایک خالزاد بھائی، وہ اس وقت اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہیں اور جامعہ ام القریٰ مکہ یونیورسٹی سے فاضل ہیں، تو انہوں نے حضرت کے ساتھ دورہ بھی اکٹھے کرا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے میرے شاگردوں میں یہ ایسا ہے جس کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اپنے شاگرد کے متعلق جب یہ رائے رکھے تو پھر سوچو اس شاگرد کو کیا مقام نصیب۔ 1975 میں اور سید کوثر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہم اکٹھے ہی بیٹھا کرتے تھے اور حضرت درخواستی سے ہم نے تفسیر پڑھی تھی۔ تو یہ وہ ایک نسبت ہے مجھے اس خاندان اور اس سادات سے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہو، تو یہ ایک عظیم نسبت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق بنتا ہے کہ درود و سلام حضور پر پڑھا جائے، لیکن صرف حضور پر نہیں، حضور نے جو سکھایا ہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سکھایا ہے۔ اس لیے کہ تشہد ابن مسعود میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، قرآن میں 2 چیزوں کو حکم ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر صلاۃ بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم کیسے پڑھیں؟ سلام تو پڑھتے ہیں کہ ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ کی آپ پر محبوب سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکتیں بھی ہوں۔ تو آپ بتائیں کہ کیف نصلی، ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یوں ہاتھ پکڑا، اس کو کہتے ہیں تشہد ابن مسعود، بلکہ حضور نے یوں ہاتھ پکڑ کے پڑھایا اور فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آپ بھی پڑھتے رہتا کہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو تشہد ابن مسعود کہتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں یہ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک روایت ہے جس کو مسلسلات کہا جاتا ہے، چند حدیثیں ہیں۔ مسلسلات کا معنی ہے کہ وہ عمل صحابی نے کر کے دکھایا جیسے حضور نے کیا، اور آج تک وہ عمل اسی طریقے سے چلا آ رہا ہے۔ تو حضور نے جب ابن مسعود کو پڑھایا تو ان کا ہاتھ پکڑ کے پڑھایا، ابن مسعود نے اپنے شاگرد کو پڑھایا تو ہاتھ پکڑ کے پڑھایا، پھر انہوں نے آگے پڑھایا تو یوں ہاتھ پکڑ کے پڑھا۔ میں قاسم علوم ملتان میں علامہ محمد شریف کاشمیری رحمہ اللہ کے ہاں بخاری شریف پڑھتا تھا، ترمذی بھی ان سے پڑھی تھی، مولانا شیخ الحدیث تھے فیض احمد صاحب ککروی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی نماز مدلل بھی ہے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور اسی طریقے سے اعلاء السنن کا جو بقیہ حصہ تھا انہوں نے اس کی تکمیل کی، بہت بڑے عالم گزرے۔ انہوں نے جب ہمیں پڑھائی تو اتفاق سے میں بیٹھا تھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں نے یہ حدیث شیخ الحدیث مولانا زکریا سے پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے پڑھی تھی، اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ حضرت کنگوہی سے پڑھی تھی، اور وہ کہتے ہیں میں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی تھی، اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ شاہ اسحاق سے پڑھی تھی، اور وہ کہتے ہیں میں نے شاہ عبد العزیز سے پڑھی تھی، وہ کہتے ہیں میں نے شاہ ولی اللہ سے پڑھی تھی، حتیٰ کہ یہ ہاتھ کے ہاتھ محمد الرسول اللہ تک۔ مجھے یہ سعادت ملی کہ استاد نے میرا یوں ہاتھ پکڑا جیسے میں نے شاہ صاحب کا یہ ہاتھ پکڑا۔ میں آج یہ کر رہا ہوں کہ حضور نے سکھایا کیا کہ مجھ پر صلاۃ کیسے پڑھنا ہے؟ فرمایا صلی علی محمد وعلی آل محمد، صرف حضور پر جو درود پڑھتے، بعض دفعہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم تو کہا، لیکن علیہ وآلہ وسلم کہو تاکہ آپ پر بھی سلام آئے، آپ کی آل پر بھی سلام آئے۔ اور ایک بات اس پر اور بھی عجیب عرض کریں، آل کی نسبت خاندان کی طرف ہو تو اہل و عیال مراد ہوتے ہیں، اور اگر آل کی
نسبت سرداری کی طرف ہو تو اس کی رعایا میں ہوتی ہے، جیسے اگر اکنا آل فرعون، اور اگر آل کی نسبت نبی کی طرف ہو تو قیامت تک کا ہر وہ امتی جو پیغمبر کی اتباع کرتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی وضاحت ہے اس میں، تو باتیں اور طرف نہ چلی جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضور کو اللہ نے یہاں سے اٹھایا، وہاں اللہ لے گئے۔ اب میں ختم نبوت کی بات ثابت کرنا چاہتا ہوں بھئی یہاں سے لے کر اس جگہ تک جہاں سے کوئی نہیں پہنچا، جبریل نیچے رہا، فرشتے نیچے رہے، جنت نیچے رہی، عرش کرسی لوح و قلم نیچے رہا، پتہ نہیں کس قربت پہ حضور پہنچے، وہاں تک تو گئے حضور۔ اب یہ علاقہ تو حضور کی نبوت کا ہو گیا، اب کوئی علاقہ باقی بچا ہو تو اس کے لیے کوئی نبی آئے، جب کائنات میں کوئی جگہ بچی نہیں ہے تو کسی نبی کے آنے کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ہے حضور کی ختم نبوت جو اس معراج کے واقعے سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری بات اس پر عرض کرتا ہوں، توجہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج بیت المقدس میں پہنچے۔ دونوں روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے جاتے ہوئے، ایک روایت ہے کہ آتے ہوئے۔ اگر جاتے ہوئے ہے تو اظہار تشکر کی نماز ہے کہ اللہ نے بڑی نعمت دی، آتے ہوئے ہے تو اس وقت نماز فرض ہو چکی تھی تو وہ فریضہ ہے۔ آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع کیا۔ حضور جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سارے نبی پہلے تھے، کہہ دو سارے نبی پہلے تھے، آخر میں آئے کہ خاتم الانبیاء ہیں، اور جبریل نے ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا ہے کہ امام الانبیاء۔ تو ختم نبوت کا تاج بھی حضور کے سر پر ہے اور امامت نبوت کا تاج بھی حضور کے سر پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے نماز پڑھا لی تو یہاں نماز پر بھی ایک بات چھوڑی، حضور نے امامت کرائی، بڑے بڑے عمروں والے نبی پیچھے کھڑے تھے۔ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مشہور ہے جو قرآن نے بیان کی، لیکن یہ 950 سال ان کی تبلیغ کا دور ہے۔ بات کو سمجھیں تو میں عرض یہ کرنا، بعض علماء نے تو نوح علیہ السلام کی 1300 سال عمر لکھی ہے، اتنی لمبی عمر تھی، ورنہ 1000 سال میں تو کوئی ممکن یعنی شائع ہی نہیں، اس لیے کہ 40 سال پہلے گزر چکے تھے، 40 سال کے بعد نبی کو نبوت ملتی ہے۔ اب اتنی بڑی عمر والا پیچھے کھڑا ہے، بابا آدم پیچھے کھڑے ہیں، جد الانبیاء ابراہیم پیچھے کھڑے ہیں، صاحب تورات کلیم اللہ پیچھے کھڑے ہیں، خلیل اللہ پیچھے کھڑے ہیں، صدیق اللہ پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور مصلی پر کیوں آئے؟ امت کو مسئلہ سمجھایا گیا کہ جتنے بڑے علوم والے ہو سب پیچھے، قرآن والا سب سے ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھ لینا، یہ بڑے بڑے چودھری ہوں، بڑے بڑے رئیس ہوں، بڑے بڑے ملک ہوں، بڑے بڑے مہر ہوں، بڑے بڑے نواب ہوں، بڑے بڑے خان ہوں، یہ سارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ غریب کا بیٹا، کسی موچی کا بیٹا، کسی میں کہتا ہوں پولی کا بیٹا، کسی آپ کے ہاں جس کو آپ کمی کہیں اس کا بیٹا ہے، لیکن سینے میں قرآن ہے، وہ نبی کے مصلی کا وارث ہے، یہ سارے پیچھے ہیں، وہ آگے کھڑا ہے۔ یہ بتایا کہ قرآن ہے جو اتنی بڑی نسبت دیتا ہے کہ قرآن کی نسبت میں حضور کو امام الانبیاء بنایا ہے، اور پھر یہ قرآن کی نسبت ہے کہ سارے نبی نیچے رہے، حضور سب سے اونچے گئے، تو سب سے آگے بھی قرآن والا ہے، سب سے اونچا بھی قرآن والا ہے۔ یہ قرآن کی نسبت ہے جو اتنی عزت دیتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت کے بہت سارے مسائل اس روایت میں، ایک تو یہ ہے کہ حضور نے انبیاء کی امامت فرمائی، پھر امامت میں ضروری ہے کہ امام نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے، کہہ دو نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اور جب حضور معراج سے آئے ہیں تو اس وقت نمازیں ملی ہیں، تو ظاہر ہے نماز کے ساتھ فرائض بھی ملے ہیں۔ آپ نے جب نماز پڑھائی ہے تو فاتحہ تو اتر چکی تھی، حضور نے الحمد بھی پڑھی، سورت بھی پڑھی، پیچھے جتنے نبی تھے ان میں سے نہ کسی کو قرآن ملا نہ کسی نے پڑھا۔
میری بات سمجھ آئی ہے؟ نہ کسی کو ملا نہ کسی نے پڑھا. اب سوال یہ ہے جو پیچھے کھڑے تھے ان کی حضور کے پیچھے نماز ہوئی یا نہیں؟ وہ بولو یار صاحب. پیسے نہیں، لڑائی نہیں، مسئلے کی بات ہے اور معراج سے عقیدے کی بات ہے. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی. اس لیے میں ان اپنے دوستوں اور بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں جو بے دھڑک کہتے ہیں جنہیں فاتحہ نہیں پڑھی ہوتی نماز نہیں ہوگی، سوچ کر کہا کرو کہیں فتویٰ 1,24,000 نبیوں پر نہ لگ جائے. یہ سوچ کے اگر 1,24,000 کی حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہو گئی ہے اور 1,24,000 صحابہ حضور کی زندگی کے آخری دنوں میں جب ابو بکر مصلی پر کھڑے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور حجر اقدس سے سیدنا علی اور حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جب مصلی کے قریب تشریف لائے ہیں تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے ابو بکر کو روک دیا اپنی جگہ الا مکان ٹھہر. یہاں پر بھی ایک بات ہے چھوٹی سی، اگر پلے پڑ جائے تو حضور حجرے سے نکلے، بالکل یہی منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ مصلی ہے، یہ مسجد ہے، یہ سامنے حجرہ ہے اور یہ محراب النبی ہے. ابو بکر یہاں کھڑے ہیں، صفیں ادھر ہیں، حضور یوں حجرے سے سامنے آئے ہیں. 2 آدمی حضور کے ساتھ ہیں، ایک طرف سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہے اور دوسری طرف حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان دونوں کے کندھوں پر حضور کا ہاتھ مبارک ہے اور جب قریب آئے تو ابو بکر پیچھے ہونے لگے تو حضور نے فرمایا مکان اپنی جگہ ٹھہر. کیا فرمایا؟ اس سے پہلے ایک شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، بہت اچھی گفتگو تھی سیرت صدیق پر بھی، فاروق پر بھی، عثمان پر بھی، حیدر کرار. دل بڑا خوش ہو رہا. توجہ سے بات کو سنیں. یہ میں سادات کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اپنی کوئی بات نہیں کر رہا. حضور نے فرمایا الا مکانک اپنی جگہ ٹھہر. صدیق ٹھہر گئے. میری طرف دیکھیں غور سے. حضور نے یہ جو کہا اپنی جگہ ٹھہر، تو جس جگہ پر ابو بکر کھڑے تھے یہ جگہ کس کی تھی؟ نہیں میں آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلوا رہا، میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں. میرے سوال کا جواب. جگہ کس کی تھی؟ حضور کی تھی. سارے نماز میں ہیں، 2 نہیں. حضور کے ساتھ 2 آئے، یا چچا ہیں یا چچا زاد بھائی ہیں. اور عقیدے کی بات سمجھو، باپ بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو تو دنیاوی جائیداد کے وارث یا چچا بنتا ہے، باپ دادا نہ ہو، یا پھر یہ چچا زاد بھائی بنتے ہیں. تو جن کو وراثت کا کوئی تصور ہو سکتا تھا ان دونوں کے کندھوں پہ حضور کا ہاتھ تھا اور قریب لا کر کہا الا مکانک اپنی جگہ پر ٹھہر. وہ تو نماز میں ہے، گواہ تو یہ ہے، یا علی ہے یا عباس ہے اس بات کا گواہ کہ فرمایا ابو بکر اپنی جگہ ٹھہر. صدیق رک گئے. اب یہ جگہ نبی کی ہے، صدیق کی نہیں. یہ کہہ کر دونوں کو گواہ بنا کر کہا اب تک جگہ میری تھی، اب تیری ہے. مقام میرا تھا، اب یہ تیرا ہے. مصلی میرا تھا، اب حوالے تیرے ہیں. امت میری تھی، آج حوالے تیرے ہیں. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ علی کی شہادت کا منکر ہے، وہ عباس کی گواہی کا منکر ہے. جو علی اور عباس کی گواہی کا انکار کرے میں اس کو مسلمان کیسے کہوں؟ ان 2 نے گواہی دی ہے کہ نبی نے مصلی دیا ہے. ابو بکر کی بات ہی نہیں ہے کہ ابو بکر کو دیا یا نہیں دیا. یہ 2 کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دیا. ابو داؤد میں ایک روایت ہے، علماء بیٹھے، عنوان اس کا ہے باب استخلاف ابی بکر، کہ ابو بکر کی خلافت کے حوالے سے. حضور کے دنوں میں آپ کی بیماری میں حضرت صدیق اکبر نے، مشہور ہے کہ 17 نمازیں پڑھائی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 22 نمازیں پڑھائی. کتنی؟ جمعرات کے دن، جمعہ کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن. کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن کی نمازیں کتنی ہو گئی؟ 20. بدھ کی عشاء، سوموار کی فجر، جس دن حضور کا وصال ہوا ہے، تو کتنی ہو گئی؟
ان نمازوں کے دوران یہ ابو بکر پڑھا رہے تھے. حضور نے کہا اس کو کہو وہ پڑھائے. وہ پڑھا رہے تھے. اس پر لمبی تفصیل ہے, میں وہ قصے کہانی ہے یا وہ باتیں نہیں بتاتا. میں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں. ان میں سے دن کے وقت کو ایک نماز کے دوران حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے مدینے کے قریب ایک قبیلے میں تھوڑا سا تنازع ہو گیا تو فیصلے کے لیے وہاں بھیج دیا. یہ وہاں سے جب آئے تو نماز کا ٹائم ہو گیا تھا. صحابہ نے یہ دیکھ کر, جیسے مجھ سے پہلے شاہ صاحب جی کہہ رہے تھے کہ نبی کے ساتھ جیسے ابو بکر ہر جگہ تھا, عمر بھی تو ہر جگہ تھا. حضور بار بار کہتے تھے انا ابو بکر و عمر, میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر, ہم فلاں جگہ گئے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. ہر جگہ صدیق و عمر کو ساتھ ملایا ہے. تو صحابہ نے کہا یہ کون سے عیب کی بات ہے, ابو بکر نہیں تو عمر کو کھڑا کر دو. انہوں نے بھی پکڑ کے عمر کو آگے کر دیا کہ نماز پڑھو. حضرت عمر صوت جہر, اونچی آواز تھی, بڑی گرجدار آواز تھی, بڑا اونچا لہجہ تھا. تکبیر ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر, اونچی آواز سے کہا. حضور کے کانوں میں حجرے میں آواز گئی, آپ بیماری کی کیفیت میں ہیں, باہر نہیں آ سکتے نماز کا. آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا کہ یہ کون, دیکھا جس کو میں نے کہا ہے یہ وہ تو نہیں ہے. تو 3 دفعہ ابو داؤد میں لفظ ہے لا لا لا, نہیں نہیں نہیں. کس کو آگے کر دیا ہے؟ جس کو میں نے کہا ہے وہ پڑھائے. عمر نے نماز توڑی, پیچھے آئے, ابو بکر آ چکے تھے, وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور امامت کرائے. قابل قدر دوستو, باتیں اور طرف چلی جائیں گی. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دیتا ہوں. شب معراج جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ کا حکم ہے آپ امامت کرائے. وہ آگے آئے, 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نے پیچھے نہیں کیا. اور دنیا سے رخصتی کے وقت نبی نے صدیق کو آگے کیا ہے تو 1,45,000 صحابہ میں سے کسی نے انکار کیا. وہاں نبیوں کی نبوت کی تصدیق یہ تھی کہ ابو بکر جناب رسول اللہ کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھیں. یہاں صحابہ کی صحابیت کا اعتماد یہ تھا کہ جس کو میں متعین کر کے جا رہا ہوں اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو تمہاری صحابیت مسلم ہے. جو اس کا انکار کرے گا اس کا صحابہ سے کوئی تعلق نہیں. باتیں اور طرف میں چلی جائیں, میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کیا موضوع تھا. تو یہ رجب ان مہینوں میں سے ایک ہے, یہی سے بات چلی تھی میرے خیال. اب اس مہینے کے کچھ احکام عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک حکم تو یہ ہے کہ اس مہینے میں نماز فرض ہوئی ہے تو نماز پڑھا. اتنا ہی کافی ہے میرے خیال, پڑھا کر یا کوئی اور تقریر بھی کرو, اتنا کافی ہے. تو السلام علیکم. پریشان ہو, میں نے السلام علیکم کہہ دیا, آپ جواب بھی نہیں دیتے اور پریشان قبول نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کا حق یہ تھا کہ جب میں آیا تھا اس وقت کہتا نا السلام علیکم. تو یہ کیا بات ہوئی کہ میں تقریر کرتے کرتے کہتا ہوں السلام علیکم؟ آپ کیسے قبول کریں گے؟ بات کو سمجھیں ذرا, کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. آخر میں آپ کو سلام قبول نہیں تو نماز کے آخر میں کیوں السلام علیکم؟ جب نماز ختم کرتے ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل کچھ اور بات ہے. سلام کیا جاتا ہے جب کوئی آئے تو آنے والا بیٹھے ہوں کو سلام کرتا ہے. مثلا میں باہر سے آیا, پہلے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ مجھے اٹھ کے کہیں گے السلام علیکم یا میں کہوں گا السلام علیکم؟ میں کہوں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی آیا ہے تو وہ سلام کرے, یوں نہیں کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کہ وہ آ گئے تم سلام کرو. نہیں سمجھ رہے ہو میری بات؟ میں کیا سمجھ رہے بھائی, آنے والا سلام کرے. اگر حضور کے متعلق یہ تصور ہو کہ وہ اس محفل میں آ گئے ہیں تو جو آیا ہے وہ سلام کرے, تم کھڑے ہو کر کیسے سلام کرو؟
اس لیے معراج کی رات حضور جس آسمان پر بھی گئے ہیں تو جبریل نے کہا سلم علیہ ابو کا آدم، آپ آئے ہیں وہ پہلے بیٹھے تھے ابا آدم، ان کو سلام کرو آپ کے ابا ہیں، ان کو سلام کرو یہ آپ کے دادا ہیں، ان کو سلام کرو یہ ابراہیم ہے، ان کو سلام کرو یہ موسیٰ ہے۔ تو سلام حضور نے کیا تو آنے والا سلام کرتا ہے، بیٹھا ہوا نہیں سلام کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اور میں روزہ اطہر پہ جاتے ہیں تو سلام کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں نا، کیوں کہ آقا پہلے ہیں، اب ہم گئے ہیں تو سلام کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاؤ، وہ آ گئے تم سلام کرو۔ میری باتیں سمجھیں، میں کوئی اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تو درمیان میں آ گئی ہے بات، اصل بات اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی جب ہم نے نماز شروع کی ہے، یہ معراج کا تحفہ ہے۔ معراج میں حضور اللہ کی قربت میں گئے تو تمنا تھی کہ جو نعمت مجھے ملی ہے وہ امت کو بھی ملی، تو اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ کتنی؟ 50۔ موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ 5 کم کرواتے گئے، 5 نم 45، 9 چکر لگے، 45 نمازیں معاف ہوئیں، 5 بچیں۔ حکم دیا 5 پڑھو گے 50 کا اجر ملے گا۔ یہاں سوچنے کی بات اور ہے کہ چھٹے آسمان سے خدا کی قربت میں حضور اس ایک رات میں 10 دفعہ گئے ہیں۔ پہلی دفعہ گئے تو 50 لے کے آئے، پھر ہر دفعہ جو 5 معاف ہوئی ہیں تو 9 چکر یہ بھی لگائے ہیں اور 1 چکر پہلا ہے، تو 10 دفعہ نبی وہاں گئے یہاں آئے، وہاں گئے یہاں آئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کلیم نے ہماری نمازیں معاف کرائیں، ابراہیم نے کیوں نہیں کرائیں؟ ہم تو ملت ابراہیم کی ہیں، امت کلیم کی تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا وہ رشتہ نہیں جو دادے ابراہیم کے ساتھ ہے۔ بھئی حج ہم ابراہیم والا کرتے ہیں، قربانی ہم ابراہیم کی کرتے ہیں، ختنہ ہم ابراہیم کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں، مونچھوں کو کترواتے ہیں، بغلوں کو صاف کرواتے ہیں، خلیل کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہم ملت ابراہیم کی ہیں اور ہماری سفارشیں موسیٰ کر رہے ہیں، کیونکہ خلیل کا مزاج یہ تھا کہ رب کہے تو میں جان آگ میں بھی جھونک دوں تب بھی مجھے پرواہ نہیں۔ تو وہ کیسے معاف کرواتے نمازیں؟ وہ کہتے تھے یہ پڑھتے ہی رہے۔ کلیم یار وہ ہوتا ہے جو بے تکلفی میں پول پڑے، ایسے ہی بس کرو، خیال کرو یار۔ جو پول پڑے تو اس نے سوچا کہ اپنی نمازیں تھوڑی کروائیں، لیکن سوال یہ ان کو اس امت سے کیا ہمدردی؟ یہ تو بنو اسرائیل کے نبی تھے، ہمارے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تو چلو یہ بھی سمجھ لو یار، آپ کے 5:15 تو نہیں ہو گئے، 5 منٹ رہنے نا۔ میری تقریر نہیں ہو سکی، مجھے دکھ ہے کہ میں رجب کے سارے واقعات کچھ پس منظر بیان کرتا، لیکن میں بھی 3 بجے کوشش کی تھی، 3:15 تک پہنچ گیا تھا۔ آپ نے 4:15 بٹھایا تو میرا کوئی قصور نہیں۔ توجہ فرمائیں، کہہ رہا تھا تو اڈے عشق دمی موسیٰ علیہ السلام کو کیا دلچسپی تھی؟ ہوتا یہ ہے کہ کام اپنا ہوتا ہے، بہانہ اور ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی فون کرے نا، السلام علیکم حضرت صاحب کیا حال ہے حضرت، تو طبیعت دا کیا حال ہے، صحت دا کیا حال ہے، بڑی پریشانی ہوئی ہے، تو متعلق سنیا 2-3 دن ہسپتال رہے ہو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم سے ٹھیک ہے، ہم یہ تو سکل ساڑھے جلسے دے آندھی ہوگی کوئی نا۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مذاق نہیں کرنا، بھئی کام اپنا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ کلیم کو کام اپنا تھا، کیا کہ یہاں کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اللہ دیدار کرا، رب نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھنا بھی چاہتا ہے، اس پہاڑ کو دیکھ، یہ تھما رہا تو مجھے دیکھ سکے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں اس طرف تفصیل پہ نہیں جاتا۔ اب جس کے لیے کائنات منجمد ہو گئی ہے، ہر چیز اپنی جگہ تھم گئی ہے، پوری کائنات ہر جگہ رک گئی ہے، اگر اے اور گئے ہیں تو صرف محمد کریم کی سواری چلی، جو اس قربت سے واپس آ رہے تھے۔ تو کلیم سوچنے لگا میں منت کرتا رہا، وہ انکار کرتے رہے، تو اب جو دیکھ کے آ رہا ہے میں تو نہیں دیکھ سکا، اس کو تو دیکھوں جو دیکھ کے آ رہا ہے۔ نہیں سمجھے
سمجھے میری بات کو ذرا غور سے سمجھے. حج کر کے مولانا آئے, ہم سب زیارت کرنے کے لیے گئے, کیوں نہیں بھئی یہ تو وہی مولی صاحب ہیں جو ادھر رہتے ہیں, وہی شاہ صاحب ہیں جو, لیکن اب اس لیے کہ یہ آنکھیں کعبہ دیکھ کے آئی ہیں, ان آنکھوں کو دیکھیں جنہوں نے کعبہ کو دیکھا ہے. کریم کا لگا اس آنکھوں کو تو دیکھوں جو دیکھ کے آئے. جب دیکھا اور انوارات محسوس ہوئے تو بہانہ ہمارا کیا, کام اپنا کیا کہ اب اتنی توجہ ہے, اگر یہ جا کے آئے تو کیا کیفیت ہوگی. کہا حضرت تھوڑی اور معاف کرائیں, حضرت تھوڑی اور معاف کرائیں. یہ وہاں جاتے پھر آتے, پھر کریم کا جی نہ بھرتا, پھر کہتا پھر جائیں, پھر کہتا پھر جائیں. 9 چکر لگ گئے تو حضور نے کہہ دیا کہ مجھے اب جاتے شرم آتی ہے, لیکن کلیم کی حسرت پھر بھی پوری نہ ہوئی, اور کہا آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اب وہ 50 نمازیں کون کون سی ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, لیکن آپ نے ٹائم نہیں دیا, اس لیے یہ ادھار ہوگی اگلے سال. انشاءاللہ اللہ آپ کی میری زندگی رکھے, اور کبھی موقع ملا تو پھر وہ بتاؤں گا. خیر ہے, ابھی تو میں تقریر شروع کر رہا ہوں, یہ 6 بجے تک بیٹھیں گے, ان کی نماز کٹی پڑھائیں گے. توجہ کریں بھائی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز معراج کا تحفہ ہے. اب بات کو سمجھیں, معراج بیان شروع کہاں سے ہوا؟ سبحان الذی, سبحان سے. اور جب ہم وضو کر کے پاک صاف ہو کے رب کے گھر میں آتے ہیں تو معراج ایک سبحان سے شروع ہوا ہے, دوسرا مسجد حرام سے شروع ہوا, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ مولویوں کی روایتیں ہیں کہ ام ہانی کے گھر تھے. ناراض نہ ہونا, میں اس پر بحث نہیں کرتا, کسی سے ٹکر بھی نہیں لیتا, لیکن ایک بات سمجھاتا ہوں. ام ہانی حضور کی چچے کی بیٹی, چچا زاد بہن تھی, اور ایک کافر کے نکاح میں تھی, اور اس وقت یہ مسلمان بھی نہیں تھی, اور حضور کی بیٹی بھی اس وقت موجود تھی. حضور اپنا گھر چھوڑ کے اکیلا چچا زاد بہن کے گھر کس حوالے سے آئے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن نے معراج کو من المسجد الحرام کہا ہے, ام ہانی کا گھر نہیں کہا, اس لیے قرآن کہتا ہے مسجد سے معراج. تو جب نبی کا معراج مسجد سے ہے تو ہمارے معراج کی جگہ بھی مسجد ہے. نبی کا معراج کی ابتدا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, تو ہمارا بھی سبحان اللہ. اب میری طرف دیکھو, حضور جب سواری پہ چلے اور ادھر چلے گئے تو حضور یہاں تھے یا وہاں؟ بولو زور سے بولو. جو ہر وقت ہر جگہ ہو اسے خدا کہتے ہیں, اور جو مکان اور جہان میں محفوظ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. یہ بحث نہیں, میں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضور جب وہاں تھے تو ہم جب اللہ اکبر کرتے ہیں, میری طرف دیکھنا, ارکان اسلام میں زکوٰۃ بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے. روزے کے دوران آپ باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سلام کرے جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کوئی سوال پوچھے جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ حج کے دوران حتیٰ کہ طواف کے دوران بھی کوئی عام بات کوئی پوچھ لے تو اس کو سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے؟ نماز میں کوئی پوچھے کتنا رکعتیں ہو گیا, ہم 10 دو بولو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا آپ یہاں ہیں ہی نہیں, آپ میرا. اب رب سے باتیں ہیں کہ سبحانک پاک تو ہے, وبحمدک تعریف تیری ہے, وتبارک اسمک برکت والا تیرا نام ہے, وتعالی جدک بزرگی تجھ کو زیب دیتی ہے, ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں. الحمدللہ رب العالمین, تعریفیں تیری, رحمان تو, رحیم تو, قیامت کے دن کا مالک تو, عبادت تیری, مدد تجھ سے مانگتے ہیں, ہدایت کے طلبگار تجھ سے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. یہ ساری باتیں رب سے ہو رہی ہیں,
بھئی آ کر اس نے پوچھا کتنی رکعتیں ہیں، میں کیسے بولوں، ہوں تو بولوں، کھانا کھانا ہے کیسے کھاؤں، ہوں تو کھاؤں، بھئی پانی پینا ہے کیسے بولوں، میں یہاں ہوں ہی نہیں۔ اور جب معراج مکمل ہوا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہم صلی علی محمد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جب مکمل کر لیا تو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام نماز کے ختم ہونے کا نہیں، معراج سے آنے کا ہے۔ بھئی میں پہلے نہیں تھا، میں اب آیا ہوں، سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں اب آ گیا ہوں، اب کھانا بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، آپ سے باتیں بھی کروں گا۔ یہ رب سے ملاقات دن میں 5 دفعہ، وعدہ کرو بھی 5 وقت پابندی سے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ میری 2 کتابیں باہر گاڑی میں ہیں، حضور کی سیرت پر ہے تذکرہ محبوب کبریاء، اس میں معراج کے بھی اچھے نکتے ہوں گے اور بھی کئی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ میری برطانیہ کی خطبات ہیں جو میں نے وہاں برطانیہ میں جا کر تقریریں کی، یہ بھی باہر سے آپ کو ملے گی۔ یہ حضور کی سیرت پر میرا ایک کیلنڈر ہے 63۔ بھائی دعا سے پہلے کوئی نہ جائے، سادات مرحومین کی سب کے روح کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا ہوگی، پھر اٹھے پھر وضو کریں، نماز با جماعت یہیں ادا کرتے ہیں سارے لوگ۔ یہ حضور کی سیرت پر میرا ایک کیلنڈر ہے، اور یہ اس میں بڑا قیمتی نایاب چیزیں اس کے اندر محفوظ ہیں، حضور کے تمام اہل بیت، حتیٰ کہ وہ 12 امام جو مختلف مقامات پر تشریف لائے اہل بیت کے، ان سب کا تذکرہ، ان کے اسماء گرامی اور ان کا خاندان۔ یہ ایک خط ہے اللہ کے نبی کا جنات کے نام، جس گھر میں جن جادو کے اثرات ہوں اللہ اس گھر کو اپنی امان اور حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو باہر سے ملے گا۔ تو بزرگوں میں سے دعا کروا دے شاہ صاحب، ادھر کریں۔ سب دوست ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں اور تمام بزرگوں کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اهد ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار یا ذا الجود والکرم یا ذا المن والإحسان یا عزیز یا غفور۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ مجھ سے پہلے جتنے علماء مشائخ بزرگان دین بالخصوص حضرات سادات گرامی نے جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے جو کچھ عرض کیا عقیدہ صحیح عمل صالح عطا فرما، ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اس سب کا اجر و ثواب، ہماری حاضری کا ثواب، ہمارے کہنے سننے کا ثواب، ان لوگوں کی اس خیرات کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب سے پہلے حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، محبوب کے صدقے سے تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، بالخصوص ہمارے سادات اس خاندان کے جتنے بڑے اور بزرگ دنیا سے چلے گئے، چھوٹے بڑے مرد عورت، سب کے روحوں کو اس کا ثواب۔ ہمارے انتہائی مخلص بھائی اور دینی دوست سروں کے تاج سید کوثر شاہ صاحب رحمہ اللہ کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ باقی سادات گرامی جتنے سید شمس الزمان شاہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے اکابر اور اسلاف، اور اسی طریقے سے اس خاندان کے جتنے حضرات دنیا سے چلے گئے، سب کی روحوں کو اس کا اجر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اعمال صالحہ، ان کی باقیات صالحہ کو قیامت تک اے اللہ حفاظت کے ساتھ رکھ۔ اے اللہ اس کو پوری امت میں خیر و برکت کے ساتھ جاری فرما، ان کے صدقات کو، ان کی خیرات کو عام فرما۔ اے الہ العالمین ان کے اس روحانی فیض کو عام اور تام فرما، سب لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا۔
جتنے جو جہاں سے آئے بیٹھے ہیں سب کی حاضری کو قبول۔ میرے سمیت اے اللہ سارے مریضوں کو صحت اور شفا دے، زندگی کے جو دن ہے وہ ایمان کی سلامتی والے گزروا دے۔ اے اللہ توحید، رسالت، ختم نبوت، آخرت پر یقین، صاحب اہل بیت کی عزت و عظمت والے یقین پر اے اللہ ہماری زندگی گزروا دے۔ اے اللہ عقیدہ صحیح، عمل صالح عطا فرما، زندگی عزت اور شان کی، موت کلمے اور ایمان کی عطا فرما۔ تو راضی ہو اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما، ہر خیر اور بھلائی ہمارا نصیبہ بنا، ہر شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ کر، صلی اللہ تعالی علی خیر